الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ نقیب اجلاس علماء ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی صاحب حسین شفیع اللہ، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم۔ مجھے اس بزم میں آ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ حضور غریب نواز کے مقدس علاقے سے آنے والے یہ ہجرت کر کے یہاں آباد ہو رہے ہیں، یہ ان کے گھر کا افتتاح ہے۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے ان کا تعلق ہے، جس کی برکتیں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں کہ اس شہر میں 99% صرف سنی ہے۔ کوئی کام بغیر میلاد مصطفیٰ کے آغاز نہیں ہوتا، کسی کام کا، شادی بیاہ کی تقریب ہو، کوئی انتقال کر جائے، خوشی کی کوئی تقریب ہو، میلاد پاک کی محفلیں بہت ہوتی ہیں وہاں، اور ہندوستان کے عظیم علماء کرام وہاں تشریف لے آتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ علامہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ خطیب مشرق، جنہوں نے بے شمار افراد کو گویائی عطا فرمائی ہے اپنی خطابت سے، وہ اس شہر میں بہت جایا کرتے تھے۔ میرا بھی کئی بار آنا ہوا ہے۔ ہمارے جامعہ روناہی کے ایک طالب علم مولانا خالد ناگور کے رہنے والے ہیں، اور آج برطانیہ میں بہت کافی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ بھی ہے، ہمارے لیے سرنامہ حیات بھی ہے، وقار زندگی بھی ہے، آبروئے ملت بیضا بھی ہے، عظمتوں کی دلیل بھی ہے، شفاعت کا وسیلہ بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں آج تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ہمارا اپنے آقا سے تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہو، نسبت بڑی ہو، تو چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ برکس جس سے دیواریں بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، ایک فیکٹری سے نکالی جائیں، ایک بھٹے سے سڑک پہ لگا دیں تو قدموں سے روندی جاتی ہیں، مسجد میں لگا دیں تو پیشانی رکھی جاتی ہے۔ نسبت بدل گئی ہے تو مقام بدل گیا ہے۔ ایک چمڑا ہے، اس سے جوتا بنایا جائے تو پیروں میں ڈالا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی جلد بنا دی جائے تو وضو کے ساتھ چھوا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ ساری محفلیں جو تاجدار دو عالم کی نسبت سے موجود ہیں، وہ محفلیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ اس گھر کا آغاز رہنے والوں کا ذکر رسول سے ہو رہا ہے، اور مجھے امید اور دعا بھی ہے
کہ اس گھر میں بسنے والے اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی عشق رسول کی دولت سے آشنا ہوں اور ذکر رسول کی خوشبو سے ان کی زندگی مہکتی رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو امانت یہ ناگور شریف سے لے کے آئے، ہم ناگور شریف کہتے ہیں، اس امانت کو یہاں منتقل کرنا ہے۔ عشق رسول کی امانت، محبت رسول کی امانت، نسبت رسول کی امانت، حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فدا ہونے کا جذبہ، وہ عاطفہ قلبی جس کا تعلق آقا کی مقدس ذات سے ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ پروان چڑھتا رہے۔ حضرات، ہم انسان ہیں، الحمدللہ ہم ہی انسان ہیں۔ انسانی شکل کے ہزاروں آدمی ہیں، مگر ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی ہے وہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والا بیٹا بھی، پیار کرنے والی ماں بھی اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ باپ جس نے گھر بنایا تھا، وہ باپ جس نے اپنے بچوں کے لیے ایک باضابطہ شامیانہ، ایک آشیانہ دیا تھا، وہ باپ جس کے پسینے کی کمائی گھر کی اینٹوں میں لگی ہوتی ہے، وہ باپ جب انتقال کر جائے تو بیٹا اس گھر میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اور آج تو انتقال نہیں، انتقال سے پہلے ہی نہیں رکھتے لوگ۔ حالت اتنا بدل گیا ہے، اتنا عالمیہ ہے۔ لیکن انتقال کے بعد تو کوئی بھی بیٹا ہو، وفادار بیٹا ہو یا بے وفا بیٹا ہو، سپوت ہو یا کپوت ہو، وہ باپ کو گھر میں نہیں رکھتا، ماں کو گھر میں نہیں رکھتا۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اپنی جنت کو دفن کراتا ہے۔ وہ باپ جس کی دعا نبی کی طرح سے ہے، اس باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ زندہ تھا تو بیٹے کے لیے دعا کرتا تھا، مر گیا ہے تو بیٹے کی دعا کا محتاج ہو گیا ہے۔ یہ عالم ہے جو روح کے نکل جانے کے بعد جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، مگر روح ہی سب کچھ ہے۔ تو جو ہمارا دین ہے نا، بہت ہی ہلکی پھلکی گفتگو سمجھا آپ نے، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مذہب کو سمجھا سکوں۔ ہمارا دین بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عمل اور عقیدہ۔ عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا۔ عمل نظر آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا۔ اس کے دل میں اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے، اپنے خدا کے باب میں یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، آخرت کا احساس کتنا شدید ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں، روح سے متعلق ہیں۔ عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جس طرح سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، ویسی عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، یہ سارے ظاہری اعمال جو نظر آتے ہیں، عقیدہ نظر نہیں آتا، مگر عقیدہ ہی اصل ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے میں بتاؤں کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی معالج کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، موت کا ڈر اسے لرزیدہ رکھتا ہے، وہ لرزاں اور ترساں زندگی کے لمحات گزارتا ہے، اس خیال کے ساتھ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں میرا مرض تمہید موت نہ ہو، دیباچہ موت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرض مجھے قبر میں لے جائے۔ کتنا بے قرار ہوتا ہے آدمی، اس بے قراری میں وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے جو طبیب کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے سو جاؤ، آپریشن ہوگا، تو وہ سو جاتا ہے، اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے،
اس یقین کے ساتھ کہ شاید میں شفا یاب ہو جاؤں. کبھی یہ بھی یقین نہیں ہوتا مگر کرتا ہے وہ. کڑوی دوائیں دیتا ہے، پی لیتا ہے. پرہیز بتاتا ہے تو اتنا شدید پرہیز کہ خوردن برائے زیستن است نہ کہ زیستن برائے خوردن. زندگی زندہ رہا کھانے کے لیے اور اب کھانا ہے مگر کھا نہیں سکتا. یہ بے کسی ہے. پرہیز کا یہ عالم ہے. بڑا متقی ہو جاتا ہے وہ شخص. متقی کے معنی پرہیزگاری کے تو ہوتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر اسے متقی بنا دیتا ہے، اسے پرہیزگار بنا دیتا ہے. شکر کا ایک دانہ بھی اس کے منہ میں نہیں جاتا. کڑوی دوائیں جاتی ہیں، تلخ غذائیں ہوتی ہیں، اس پہ زندگی گزارتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں صحت مند رہوں گا. جسم بیمار ہوتا ہے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مگر روح بیمار ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، طبیب کے پاس نہیں جاتا. آپ کہیں گے کہ جسم کی بیماریوں کے بارے میں تو سنتے آئے تھے، یہی کیا کم تھی، تم نے روح کی بیماری کا نیا انکشاف کر دیا ہے. اب یہ کون جھیلے گا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا ایک جسم پیوند قبر بنتا ہے، مگر روح بیمار ہوتی ہے تو کبھی ایک روح بیمار ہوتی ہے پورا کا پورا معاشرہ غارت ہو جاتا ہے، پوری کی پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. ایک شرابی کی روح ایک شرابی معاشرے کو جنم دیتی ہے، بیٹا بھی شرابی، پوتا بھی شرابی، آئندہ آ رہی نسلیں بھی شرابی. ایک بد کردار انسان اپنے متعلقین کو بد کردار بنا دیتا ہے، اور ایک ظالم لیڈر، ایک غدار پوری قوم کے گلے میں غلامی کی زنجیریں ڈال دیتا ہے. دکن نے ایک غدار پیدا کیا تھا، پورا دکن غلامی زنجیر پہن گیا. بنگال نے ایک میر جعفر پیدا کیا تھا، سراج الدولہ کی حکومت کا تختہ الٹ گیا. ایک غدار پوری قوم کو، ایک بیمار روح پوری قوم کو بیمار کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. جسم بیمار ہو تو ضرور خیال کیجئے، مگر معاشرے میں کسی کی روح بیمار ہو رہی ہو تو پورے معاشرے کو تڑپ جانا چاہیے. ایک شرابی بھی ہو تو بے قرار ہو جانا چاہیے، کہیں عذاب الہی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد سے پورا معاشرہ غارت ہو جائے، ہماری آئندہ نسلیں بری ہو جائیں. ایک بے نمازی کہیں بے نمازیوں کی جماعت نہ پیدا کر دے. یہ روح کی بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو پورا وجود اقرار کرتا ہے کہ ہم بیمار ہیں. عجیب عالم ہوتا ہے. چھو عضو بدر داورت روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار. جسم کا ایک حصہ بے قرار ہو تو پورا وجود بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن روح بیمار ہو تو اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، جو پیمانہ آپ اپنے جسم کی بیماری کا متعین کریں گے وہی روح کی بیماری کا بھی. جسم بیمار ہو اچھی غذا بری لگتی ہے، جسم بیمار ہو اچھا پانی برا لگتا ہے، اچھا کھانا برا لگتا ہے، نسیم سحری کی سوکھ رفتاری بھی لگتی ہے، شفق کا حسن اچھا نہیں لگتا، افق کا جمال ناگوار ہوتا ہے، خوبصورت باتیں اچھی لگتی ہیں، ماحول کا حسن اسے قریب ہو جاتا ہے، ہر چیز بری لگتی ہے اسے. جسم بیمار ہوتا ہے تو جو پیمانہ جسم کی بیماری وہی روح کی بیماری کا ہے. جسم بیمار ہو اچھی غذا بری لگتی ہے، روح بیمار ہو حق بات کڑوی لگتی ہے. روح بیمار ہو تو انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کے باطل کے راستے پہ جاتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان حلال کے بجائے حرام کھاتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان جائز کمائی کے بجائے ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان اللہ کے مشروبات سے ہٹ کے شراب پیتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سچائی کے لیے. روح بیمار ہو تو دل عشق مصطفیٰ کے لیے ہے مگر مزبلِ خرافات بن جاتا ہے. روح بیمار ہو تو آنکھیں دیدار مصطفیٰ کے لیے ہیں مگر وہ بازاروں میں سینکتا پھرتا ہے، وہ رسوا کرتا ہے. روح بیمار ہو تو چہرے کی حیا لٹ جاتی ہے. روح بیمار ہو تو وقار زندگی ختم ہو جاتا ہے. روح بیمار ہو تو انسان انسانیت کی سطح سے اتر جاتا ہے بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. روح بیمار ہو تو ایسا ہوتا ہے ہم کلانام بلوم اول،
قرآن کہتا ہے وہ جانور ہیں یا اس سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. روح بیمار ہو تو بہت خطرناک ہوتی ہے. اس لیے جسم بیمار ہو ضرور علاج کرائیے، مگر روح بیمار زیادہ توجہ دیے. اس کا احتساب ہم خود کر سکتے ہیں. ذرا غور کریں، خود احتسابی یا سیلف کرٹیسزم بے پناہ اہم چیز ہے. آپ ہر روز سوچیں شام کو سونے سے پہلے کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی غلطیاں کی. ہماری زبان پہ جھوٹ جاری رہا ہے یا سچ جاری رہا ہے؟ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے؟ ہمارا قدم اللہ کے گھر طرف اٹھا ہے یا بازار یا برائی کی طرف اٹھا ہے؟ اپنے پورے وجود کا حساب لیں، اور اگر نظر آئے کچھ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر کے پھر مریں، اس لیے سو جائیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیند قیامت تک پھیل جائے. آپ کو دعائیں تو یاد ہوں گی نا؟ جب آپ سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بے اسم کا اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ موت نہیں، یہ نیند ایک عارضی موت ہے جو پھیل جائے تو قیامت تک چلی جاتی ہے. اور جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. تو پتہ چلا یہ ہماری نیند بھی ایک موت کا عارضی مشاہدہ ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ سونے جائیں، ایک دفعہ حساب کر لیا کیجیے. لوگوں نے بہت سے طریقے اختیار کیے اصلاح نفس کے، اصلاح ذات کے. بہترین اصلاح یہ کہ انسان مراقبہ کرے، اور مراقبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ذکر کرے خاموشی کے ساتھ. اپنے وجود کا حساب کرے، اپنے اعمال کا حساب کرے، یہ جائزہ لے کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، اور اگر یہ عادت پڑ جائے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے برائیاں ختم ہو جائیں گی، صرف نیکیاں رہ جائیں گی. رومی رحمۃ اللہ علیہ جو کائنات کے مصلحین میں پیغمبروں کے بعد بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے مرغابی پرندے کو دیکھا ہوگا. وہ پرندہ جو دریاؤں میں رہتا ہے، سمندروں میں رہتا ہے، ہر وقت غوطے لگاتا ہے، ہر وقت پرواز کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تم نے کسی پرندے کو دیکھا ہوگا کہ دریا میں رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، ابھرتا ہے، پرواز کرتا ہے، لیکن جب دریا سے اوپر پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں میں ایک قطرہ پانی نہیں ہوتا. اس لیے تم زندگی میں رہو، جائز لذتیں اٹھاؤ، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرو، مگر جب مرو تو تمہاری روح کے دامن پہ ایک بھی گناہوں کا دھبا نہ ہو. اور یہ اسی وقت ہو جب آپ اپنا احتساب کریں گے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہی ڈاکٹروں کی فوج نہ جاتی ہے، اور یہاں تو ڈاکٹر سے علاج کرانا بھی خاصا مشکل کام ہے. لیکن ہے آج کا ڈاکٹر آپ کا مرض دیکھنے سے پہلے آپ کی جیب دیکھ لیتا ہے، بلکہ آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جانے قابل یا نہیں ہے. تو جسم بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے پاس جائیے، مگر ڈاکٹر بھی فانی ہے، اس کا علاج بھی فانی ہے. روح بیمار ہو تو روح باقی رہنے والی، فنا رہنے والی. اس سے جسم بیمار ہو ڈاکٹر پاس جاؤ، اور روح بیمار گنبد خضرا کی شان. سرور کائنات کے آستانے پہ آؤ، انیس بے کساں کی بارگاہ میں آؤ، اس عظیم ذات کی بارگاہ میں آؤ جس سے شفائے روح کے لیے بھیجا ہی گیا تھا، شفائے روح علی بنا کے بھیجا گیا تھا. وہ روحوں کو شفا دینے کے لیے آئے تھے. وہ طبیب اعظم روحانی تھے، اور صرف خود طبیب نہیں تھے، اطباء کی جماعت قیامت تک لیے اولیاء کی شکل میں، غوث اعظم کی شکل میں، خواجہ اعظم کی شکل میں انہوں نے ترتیب دی ہے. اس لیے روح بیمار ہو تو رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں قمر الزمان اتنی دور کا پتہ بتا رہے ہو، وہ مدینہ طیبہ میں ہم یہاں بیمار ہیں. میں آپ کو بتا دوں، گرچہ دورین بیادت و قدح میں نوشیم، دور منزل نبوت در سفر روحانی. ہم دور ہیں مگر آپ کی یاد کا جام پیتے رہتے ہیں، اور منزل دور نہیں ہوتی ہے روحانی سفر میں. روح کے لیے پوری کائنات ایک چھوٹا سا حلقہ ہے. روح کا سفر بڑا طاقتور ہوتا ہے. آپ کی روح کا سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر،
کم سے کم اتنا تو ہو جذب تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے یاد کیجیے، وہ سنیں گے، وہ سنتے ہیں، وعدہ فرمایا انہوں نے، مگر دل کا ٹوٹا ہونا ضروری ہے۔ شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے۔ آپ نے کبھی نعت پڑھتے ہوئے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا نا؟ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی؟ ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے۔ اس لیے شیشہ ٹوٹتا ہے، ہاتھ والا شیشہ، تو چہرہ نظر نہیں آتا، اگر آئے بھی تو بکھرا بکھرا نظر آتا ہے، مگر دل ٹوٹتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، مکین گنبد خضرا نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور جب روح بیمار ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنے دل میں انہیں بسا لیجئے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، شیطان قابو نہیں پا سکے گا۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان جسم انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ دل پمپ ہے، پمپ کرتا ہے خون کو۔ دل حیات جسمانی کا بھی مرکز ہے، اور دل ہی حیات روحانی کا مرکز ہے۔ جسم زندہ رہتا ہے خون کے پمپ کرنے سے، خون کا دوران ہوتا ہے۔ دل مر گیا، جسم مر گیا ہے۔ ہمیں ہے خوف دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی ہے عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل کی موت جسم کی موت ہے، مگر دل کی روحانی موت یہ روح کی موت ہے۔ اگر دل یاد مصطفیٰ سے خالی ہو، یاد الہی سے خالی ہو، خشوع اور خضوع سے خالی ہو، سجدے کا ذوق مردہ ہو جائے، بندگی کا احساس مٹ جائے، عزت نفس فنا ہو جائے، تو یہ دل کی موت ہے۔ اور عقائد جہاں ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم ایک بڑے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ حنین کا معرکہ تو حجاز کا آخری معرکہ تھا، یہ بڑا جہاد کہاں ہے؟ تو آقا نے ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو پڑھ لیا تھا۔ کہا تم سوچ رہے ہو یہ جہاد نفس کا جہاد ہے، میدان میں جو جہاد ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا۔ یہ نفس کا جہاد ہر لمحہ جاری رہتا ہے، ہر وقت شیطان تمہیں بہکاتا رہتا ہے۔ اس شیطان کو شکست دینے کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہی وجہ کہ سرکار دو عالم کے مناصب نبوت میں دو منصب بہت اہم تھے، آپ معلم بھی تھے اور مزکی بھی تھے، تعلیم اور تزکیہ نفس۔ آج تعلیم ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہمیشہ رکھا ہے، تعلیم بھی دیتے تھے اور نفس کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ اولیاء کرام کا وجود اسی لیے ہوا تھا کہ وہ نگاہیں ڈالیں اور دل کی دنیا بدل دیں، انقلاب برپا فرما دیں، بہت زمانے کی کثافتوں کو دور کر دیں وہ۔ لیکن اب وہ روایات مر گئی ہیں، باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں مگر ہماری نگاہوں میں توانائی کہاں کہ دلوں کو دھل سکے، دلوں کو پاک کر سکے۔ لیکن یاد مصطفیٰ ہو تو دل خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دل ایک گھر ہے، اس گھر میں اگر یاد مصطفیٰ نہ ہو تو شیطان آ جائے گا۔ لیکن بچپن ہی سے اگر آپ نے اپنے بچے کے دل میں محبت مصطفیٰ بٹھال دی، آپ نے مولانا شاہد پاس لے گئے، ہمارے مولانا پاس لے گئے، ان پاس لے گئے، انہوں نے عشق رسول کا جام پلایا، دل میں محبت ہے، تو پھر شیطان نہیں آ پائے گا۔ اگر آپ نے اس کے دل میں رسول پاک کی محبت بٹھال دی تو وہ خالی نہیں ہے نا، کوئی اور آ سکے۔ تو حضرات جسم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائیے، روح بیمار ہو تو سرکار کی بارگاہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ دنیا میں علم بہت پھیل گیا ہے، میڈیکل سائنس کتابیں ہر بازار ملتی ہیں، کہیں سے خرید لیجیے، آپ پڑھیے۔ جسم بیمار ہو تو سائنس کی کتابیں پڑھیے، میڈیکل سائنس کے ارسطو کو پڑھیے، سقراط کو پڑھیے، ابو علی سینا کو پڑھیے۔
روح بیمار ہوگی تو رسول اللہ کو پڑھنا پڑے گا، قرآن عظیم کا مطالعہ کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کو پڑھنا ہوگا. یہ روح کی بیماریوں کے لیے مقدس نسخے دینے والی کتابیں ہیں. حضرات گرامی، آج کا دور سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر روز ایک نئی صنعت، ایک نئی چیز، ایک نئی مشین بازار میں آتی ہے. جو مشین نئی ہو، قیمتی ہو، اچھی ہو، جب بازار میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ. اگر آپ نے اس کے مطابق مشین چلائی چلے گی، ورنہ ٹوٹ جائے گی، یا چلے گی نہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور اگر مشین بہت قیمتی ہے تو آپریٹر آتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلائیں. انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، شاہکار تخلیق الہی ہے. ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے اور خود احسن تقویم کا نام دیا اس نے. اس لیے جب انسان کو اس نے پیدا کیا تو انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل ہوئیں. تم میرے بندے ہو، میری تخلیق ہو، میرا شاہکار ہو، میرا فن ہو، میرا آرٹ ہو، میں تمہارا مصور ہوں. اس لیے تم اگر میری مرضی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہوگے، زندہ رہو گے. میری مرضی کے خلاف چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. انسان بننا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. کتاب بھی بھیجی اس نے اور پیغمبر بھی بھیجا تاکہ نمونہ بن کے بتائیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، حیات کیسے گزارنی ہے، کن راہوں پہ چلنا ہے. حضرات گرامی، آپ اندازہ فرمائیں مشیت نے اتنا اہتمام کیا ہم کو انسان بنانے کے لیے. دلیل عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل. دلیل عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہا پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل. سرکار رول ماڈل ہے ہمارے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اللہ نے اسی لیے ان کو بھیجا ہے، اس لیے ان کی زندگی کو اپنے لیے سرمایہ حیات بنایا جائے تو روحانی بیماریوں سے بچ سکیں گے آپ، ورنہ ناممکن ہے. میرے ساتھیوں، اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے روح کا تعلق ہے. جسم کے سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں مگر روح کا تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں جہاں روح مضطرب ہوتی ہے، بے قرار اور بے چین ہوتی ہے، وہاں صرف رسول پاک سہارا رہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں رہتا ہے. وہی نجات دیتے ہیں، وہی عظمت زندگی سے نوازتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، رشتوں اور تعلقات کی دنیا میں کوئی رشتہ کبھی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا. آپ اپنے ایک دوست کو لے کر کے سمندر کے سفر پہ بھیجنے کے لیے روانہ ہوئے. ایک بہت بڑے جہاز میں بٹھالا اسے، دریائی جہاز میں. آپ کنارے کھڑے ہیں، آپ کا دوست جا رہا ہے، پتہ نہیں کب واپس آئے گا. آپ اسے باضابطہ ویو کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ. جلد آ جانا، ہم منتظر رہیں گے. جہاز روانہ ہوا اور جیسے جیسے دور ہونے لگا تو چھوٹا ہوتا گیا، آپ کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا گیا. پہلے ایک جھوپڑی بن گیا، پتنگ بن گیا، ایک دھبا بن کے رہ گیا. پتہ یہ چلا کہ عظیم حقیقتیں اگر فاصلے دیکھی جائیں تو چھوٹی نظر آتی ہیں، قریب سے ہو تو عظیم تر نظر آتی ہیں. نبی کو قریب سے دیکھو عظیم تر نظر آئیں گے، دور سے دیکھو گے تو اپنے جیسے نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. قریب ہو کے دیکھو، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفکر اسلام. قریب ہو کے دیکھو، قریب ہو کے. اور قریب ہو کے ہونا نہیں ہے، وہ قریب ہیں. النبی اولا، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سمجھا آپ نے. ان کے قرب کو محسوس کرو، اور قرب محسوس ہوگا سنتوں پہ عمل کر کے، تعلیمات پہ عمل کر کے. ہر لمحہ انہیں محسوس کرو گے. کھانا کھاؤ گے محسوس کرو گے، سو گے محسوس کرو گے، نماز پڑھو گے محسوس کرو گے، رکوع کرو گے نماز محسوس کرو گے. سلو کما رأیتمونی مصلی، سجدہ کرو گے محسوس کرو گے. جب سنتوں پہ عمل کرو گے، جب بھی کسی سنت پہ عمل کرو گے انہیں محسوس کرو گے.
انہیں اپنے قریب تر پاؤ گے. سنتیں قریب کر دیتی ہیں انسان کو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا تعلق آقا کی ذات سے روح کا تعلق ہے. اب آپ دیکھیے وہ جہاز دور چلا گیا, دوست اتنا محبت کرنے والا تھا کہ جب تک وہ نظر آتا رہا کہا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. اب ایک چھوٹا سا آنکھ کی پتلی سے دھبا بن کے رہ گیا, مگر ابھی وہ دھبا غائب نہیں ہوا تھا کہ ساحل سمندر پہ یہ خبر گونج گئی کہ موجیں ٹکرائی ہیں, سفینہ ڈوب رہا ہے. بتاؤ وہ دوست کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ ماتم کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, رو سکتا ہے, مگر ڈوبنے والے سفینے کے اندر اپنے دوست کو بچا نہیں سکتا. کسی کا دوست جنگل کا سفر کر رہا ہے, ذرا فاصلہ ہوا ایک شیر نے حملہ کیا, اسے ادھیڑ کر دیا, دوست کچھ نہیں کر سکتا ہے. بیمار ہوا, درد سے تڑپ رہا ہے, دوست کچھ نہیں کر سکتا, ماں کچھ نہیں کر سکتی, باپ کچھ نہیں کر سکتا. دوستی بھی کرنا چاہیے, انسان ان سے مشتاق ہے, نفرتوں سے نہیں. اس لیے ہر انسان محبت کرے گا, دوستی کرنا چاہیے, مگر دوستی اس سے کرو, محبت اس سے کرو کہ دریا کی موجوں میں یاد کرو تو ہر موج کنارہ بن جائے, جنگل میں یاد کرو جانور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں, اور درد کی منزل میں یاد درد کافر ہو جائے, اور موت کی منزل میں یاد کرو تو موت زندگی بن جائے. اسے یاد, اس سے محبت کرو, تمہاری موت بھی نمونہ حیات بن جائے. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات, فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ان کو دیکھنا ہے, لباس ہستی بدل گیا ہوں میں. اب آئیے میں دیکھوں ہوتا کیا ہے. آپ نے کسی مرنے والے کو دیکھا ہوگا, اس کے سرہانے کھڑے رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت کا لمحہ کتنا دردناک ہوتا ہے. آنکھیں الٹ جاتی ہیں, چہرہ بدل جاتا ہے, جسم اکھڑ جاتا ہے. کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک, مرتے وقت آنکھوں کو دیکھا ہے کہ پھر جاتی ہیں. ایسے دردناک میں سارے رشتے موجود ہوتے ہیں, باپ بھی موجود ہے, بہن بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے. آخری سفر کر رہا ہے بیٹا یا باپ, کچھ نہیں کر سکتے, کھڑے ہونا ہے. دوست بھی موجود ہے, ایسا دوست کہ کبھی پیروں میں کانٹا چبھا تھا, دل میں کھٹک محسوس ہوئی تھی. ایسی بہن کے بھائی کے چہرے پہ گردے ملال آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہن کی زندگی ویران ہو چکی ہے. جو گرد و غبار نہیں دیکھ سکتی, آج موت کی سیاہی دیکھ رہی ہے. جو پیروں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا, آج موت کا خنجر چبھا ہوا کچھ نہیں کر سکتا. کیا یہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایسے موقع پہ شیطان بعض روایات کے مطابق ٹھنڈا پانی یا دودھ کا شہد کا گلاس لے کے کھڑا ہوتا ہے. بالی پہ سرہانے کھڑے والے نہیں, وہ دیکھتا ہے مرنے والا. جس کی آنکھیں الٹ چکی ہیں وہ دیکھتا ہے اسے, اور وہ کہتا ہے اے مرنے والے ایک مرتبہ کہہ دے خدا موجود نہیں ہے, اے مرنے والے ایک مرتبہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, تو میں تمہیں یہ پیش کر دوں گا. پیاس شدت کی لگی ہوگی, جیسے کانٹا اتر رہا ہو حلق کے نیچے. موت کا کانٹا اتر رہا تھا. جو لوگ 2 پیسے کی جھوٹ بولتے ہیں وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے, کوئی بات نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا وہ خدا موجود نہیں ہے تو وہ غائب ہو جائے, کہے گا ظالم زندگی میں تیرا ایمان نہیں چھین سکا تھا, موت کے اضطراب سے فائدہ اٹھا دے تیرا ایمان چھین چکا ہوں, اب تو بھی مان رہا ہے. ایسے دردناک عالم میں روایات صحیحہ کے مطابق جب شیطان فریب دینا چاہ رہا ہوگا تو بندہ مومن کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا. گویا رسول فرما رہے ہوں گے مرنے والے مت دیکھ اسے, مجھے دیکھ لے, تیری موت زندگی بن جائے گی, تیرا سفر آخرت آسان ہو جائے گا, تیری موت حیات جاویدانی میں تبدیل ہو جائے گی. اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ, اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ایسی موت پہ 1000 زندگیاں قربان ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے.
موت کے آئینے میں دکھلا کہ تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. آپ اندازہ فرمائیں. تو یہ ہے کہ اس دردناک عالم بھی سرکار ہی ساتھ دے رہے ہیں, کوئی نہیں دے رہا. سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے, میرا رشتہ امتی اور نبی کا یہ منقطع نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مقام مدح میں ہے, اس میں سرکار کی تعریف کی گئی, تو کسی کا باپ ہونا قابل تعریف ہے یا نہ ہونا قابل تعریف ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, اور مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار کی حمد بیان کی جا رہی, مدح بیان کی جا رہی. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اگر بیٹا ہوتا تو شاید نبی ہوتا, اس لیے بیٹے اٹھا لیے گئے, تم میں کسی مرد کے باپ نہیں. اور دوسری وجہ جانتے ہیں, وہ باپ نہیں ہے جو میدان قیامت میں ساتھ چھوڑ دیں, وہ نبی ہے وہاں ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. وہ یہاں بھی ساتھ دیں گے اور وہاں بھی ساتھ دیں گے. رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں, وہ آخری صحابہ ہیں. نہ تقویٰ پر, نہ طاعت پر, نہ زہد اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. اس کے بعد دوسری منزل قبر کی ہے, بڑی وحشت ہوگی. یہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی چلی جائے تو کیا عالم ہوتا ہے آپ کا. اور وہ تاریخ قبر جہاں قیامت تک سونا ہے, کبھی یاد آتی ہے, کبھی احساس ہوتا ہے, کبھی اس کو روشن کرنے کا خیال آتا ہے. گھروں کی روشنی یہ چراغ ہیں, یہ بجلیاں ہیں, یہ برق ہیں, برقاتے ہیں آپ اسے. قبر کی روشنی نماز ہے, عشق مصطفیٰ ہے, محبت رسول ہے. نماز چھوڑیں گے قبر تاریک ہو جائے گی, اندھیری ہوگی. نماز نہ چھوڑیے گا, نماز تو رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ العین فی الصلاۃ. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے والد اگر آپ نے باپ سے محبت کرتے ہیں تو آج کے دور کا باپ نہیں نا, آج کے دور کا بیٹا, حقیقی باپ, حقیقی بیٹا. یہاں تو رشتوں کی حرمتیں ختم ہو گئیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, تعلقات فنا ہو رہے ہیں. یہاں کی بات نہیں. بچا لیجئے اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے رشتے کو بھی. آپ کا بچہ اگر مولانا کے ہاں اور مولانا کے ہاں پڑھے گا تو کم از کم فاتحہ تو پڑھے گا, جنازہ تو پڑھے گا, اپنے باپ کو رخصت کرنے کے لیے شریعت کے مطابق رخصت تو کرے گا. لیکن 90% بیٹے وہ دعائیں بھی آج نہیں جنازے پڑھی جاتی ہیں, وہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بیٹا اتنا ضرور کرے کہ مرنے کے بعد آپ کے, جب تک وہ نہ مر جائے وہ آپ کو یاد کرتا رہے, قرآن پڑھ کر کے, صدقہ و زکوٰۃ ذریعے. اور جب وہ مرے گا تو اس کا بیٹا یاد کرے گا. یہ ایک روایت ہوگی, قیامت تک کے لیے قائم ہو جائے گی. ہم اس ملک میں ناؤ اور نیبر کی کنڈیشن میں ابھی یا پھر کبھی نہیں. پاکستان ہوتا تو کئی جنریشن آگے جاتے, ایسا نہیں ہے. یہاں جب تک کہ آپ کی عاطفہ قلبی کا رشتہ, محسوسات کا رشتہ اپنے بیٹے سے قائم ہے, بیٹا زندہ رہے گا دین پر. اس کے بعد دوسری نسل, اگر آپ نے اسے نہیں سنوارا تو پھر دوسری نسل تمہاری نہیں ہوگی, بلکہ یہ بیٹا بھی تمہارا نہیں ہوگا. اس لیے خدا را انہیں دین پر قائم رکھیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا رشتہ, روح کا رشتہ, جہاں جہاں روح مسترب ہوگی, جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں سرکار ساتھ دیں گے. قبر بڑی وحشتناک ہے. کہا گیا ہے جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا, خاک کے سائے تلے سونا ہے. ایک ایسی حقیقت جس کو آپ ٹال نہیں سکتے, ایک ایسی سچائی جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. قیامت تک ہونا ہے. اس کو روشن کیجیے نماز کے ذریعے سے, تلاوت قرآن عظیم کے ذریعے سے, اور محبت رسول کے ذریعے سے. اور وہاں بھی سب سے پہلی منزل سوال کی ہے. جیسے ہی آپ کو لٹایا جائے گا, ہم کو بھی لٹایا جائے گا, سب کو. جب میں آپ سے کہوں کہ آپ کو, تو میں بھی شامل ہوں, سے سمجھا آپ. تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 2 فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے. من ربک, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے,
تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. عربی گرامر کا جاننے والا بھی جانتا ہے کہ ھذا اس میں اشارے قریب، جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے. تو فرشتہ سوال کرے گا من رب کا، تمہارا رب کون؟ آپ نے کہا ربی اللہ. اب اس سے نجات، جواب ختم کر دینا چاہیے سوال. پھر دین کو، تمہارا دین کون ہے؟ آپ کہیں دین اسلام. چلو رب کو ہی مان لیا، دین کو ہی مان لیا. پھر پوچھے گا کہ یہ کون ہے؟ دین کا نام تو لیا، دین کے بارے میں پوچھا، رب کے بارے میں پوچھا، نبی کا وہ نام نہیں لیں گے. پوچھیں گے یہ کون ہے؟ سرکار کی شبیہ انور ہوگی، ان کا روح زیبا ہوگا، اور جس قبر میں ان کا روح زیبا ہو کتنی روشن ہوگی. وہ جس کے روح زیبا کی برکت سے کائنات روشن ہوئی ہے، اگر وہاں وہ نظر آ جائیں تو کیا عالم ہوگا. تو آپ سرشاری کے عالم میں کہیں گے ہم تو مر کے ان کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں، یہ تو ہمارے رسول ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں. یہی ہوگا نا. سوال کی ترتیب دیکھیے. تمہارا رب کون ہے؟ رب تو سبھی کہتے ہیں، ربا تو یہ وہ بھی کہتا ہے، کیا نام ہے، سکھ بھی کہتا ہے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ذریعے سے تم اپنے رب کو مانتے ہو. تو پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا، یعنی تم نے اپنے رب کو اسلام کے ذریعے پہچانا ہے یا کسی اور ذریعے سے؟ اور اسلام میں بھی بہت سے فرقے ہو گئے. تو پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو قبر میں دیکھنے کا عادی ہوگا اور سمجھے گا وہ آئیں گے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جب یہ اس سوال کا جواب دیں گے نا تو اس کے بعد دونوں سوال صحیح ہوں گے. ڈیپینڈ کر آخری سوال پر دو سوالوں کی حقیقت ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامی، اور میں یہ ساری باتیں عقیدت کی بنیاد نہیں کہ حدیث میں سرکار نے فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعد وفات کا، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض تاکل اجساد الانبیاء، بے شک زمین کو اللہ نے حرام کرا دیا کہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے. روح نہیں، جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. اور خود ارشاد فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں محبت کرنے والوں کے درود کو سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. کیا نظر ہے قسم خدا کی، کیا نظر سے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ ذرا سوچیں، کروڑ انسان روز درود شریف پڑھتے ہیں. اگر محبت کرنے والے ہیں، محبت کی شرط ہے اہل محبتی، تو سرکار سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. اور جس کو سرکار پہچان لے قیامت کیا بگاڑے گا. تو ہمارا تعلق اپنے نبی سے روح کا تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کیجیے. آج کا پیغام اتنا ہی. سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ.